أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورت کے شروع میں تیسرے رکوع میں ارشاد تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اور پھر اس پر تفریح تھی مطیعین اور اوساط کی. آدم علیہ السلام پر اور بنی آدم پر نعم گنوائے. بنی اسرائیل کو خطابات ثلاثہ ہوئے. 100 آیات میں توحید مکمل ہوئی. 101 سے رسالت شروع ہو گئی اور شبہات واردہ کا جواب آ گیا. یہاں سے دوبارہ دعوی صورت مذکور ہے. اور معبود تمہارے معبود ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس الہ اور اس کی وحدانیت کے دلائل ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے میں رات اور دن کے. سب سے بڑی دلیل تو آسمان و زمین کا پیدا ہونا ہے، اور پھر رات اور دن کا بدلنا. کبھی رات آتی ہے دن جاتا ہے، کبھی دن آتا ہے رات گھٹتی ہے. والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو. علماء نے کہا ہے کہ سمندری تجارت اور اس کے فوائد، بندوں کی ضروریات پر مشتمل مرچ مسالہ، ان سب کا اس بات یہاں سے ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اتارتے ہیں اللہ آسمان سے پانی، بارشیں برستی ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها، زندہ فرماتے ہیں زمین کو اس کے مرنے کے بعد، یعنی آباد فرما لیتے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا زمین میں ہر طرح کی مخلوق. دابہ کل ما یدب علی الارض، زمین پر چلنے والی چیزیں چھوٹی بڑی سب دابہ ہے. اور ہماری زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں زندہ سر. دابہ کا معنی بعض مفسرین نے اردو میں کیا ہے اور پشتو میں، دونوں میں ہو سکتا ہے، زندہ سر. اور وہ جو پھیلا دیے اس میں زندہ سر. وتصریف الریاح، اور بدلتے رہتے اور بدلنے میں ہواؤں کے، کبھی شرقی کبھی غربی، کبھی ویسٹ اوپن کبھی ایسٹ اوپن. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ جو بادل لٹکے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں، یہ سارے مل کر کے ان کی خبر ہے. لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. عقل والے تو ہے، عقل سے کام لینا بھی چاہیے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے اللہ کے علاوہ شریک. انداد جمع ند پہلے بتایا تھا. فلا تجعلوا للہ اندادا، چونکہ الہکم الہ واحد سے موضوع کا اعادہ ہے، اس لیے الفاظ اور مقاصد بھی لٹائے گئے. وہاں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اور یہاں فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو شرکا، انداز جمع ند۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ ان سے یہ جو محبت کرتے ہیں وہ شرک ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس کو غیب دان مانتے ہیں، ان کو بھی غیب دان کہتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہے تو عقیدہ ہے کہ وہ نفع و ضرر کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نفع ضرر پر قادر ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ پختہ ہے محبت میں اللہ کے، کیونکہ وہ نبی اور ولی کو نبی اور ولی مانتے، الہ نہیں مانتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھے وہ لوگ جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جس وقت دیکھیں گے عذاب، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جس وقت بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا، یعنی معبودان باطلہ، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا۔ متبوع متبع سے جدا ہو جائیں گے۔ ورأوا العذاب، اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، عزیر علیہ السلام یہود سے، ملائک مشرکین سے، بزرگان دین بریلویوں سے اور بدعتیوں سے، اور ائمہ اطہار روافض اور شیعوں سے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزار ہو جائیں گے متبوعین، من الذین اتبعوا، تابعین سے، ورأوا العذاب، اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت بهم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تعلقات۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے اتباع کرنے والے، لو ان لنا کرا، اے کاش کہ ایک دفعہ دنیا میں جانا نصیب ہو۔ کرتن اے مرتن فی الدنیا، کر یا کرو کے معنی ہے لوٹنا، علی کرار واپس آ کے حملہ کرتے، کر بعد ما فر، کر بعد ما فر، لیکن لفظ محمود استعمال ہوتا ہے، مذموم نہیں ہوتا۔ اے کاش کہ ہمیں ایک موقع مل جائے دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منہم، پس بیزار ہو جائیں گے ان معبودوں سے، کما تبرؤوا منا، جیسے ہی بیزار ہو گئے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں دکھا دے گا ان کو اللہ ان کے اعمال افسوس بن کر ان پر پڑے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے۔ اس افسوس و حسرت سے جہنم معاف نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے شرح بخاری میں کہ بدعتی جب مرنے لگتا ہے تو اس کو اسلام نہیں نظر آتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے، یہ اس کی بدعت ہے۔ فرآہ دینا باطلا، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید دین باطل تھا، تو ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ شاہ سے فرماتے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ بدعتی کا آخر کار ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے بات؟ ظاہر انہوں نے تیجے کیے، چیلم، برسی اور عرس، دعاؤں میں آیت کریمہ پڑھی ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، بزرگوں کی منتیں کی ہے، قبروں پہ چادریں چڑھائی ہے، پھول چڑھائے ہیں، مختلف تاریخیں بنائی، میلادیں کی، جشن معراج منایا، شب برات کے حلوے مانڈے کھائے۔
اس کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے وصایا شریف میں، میرا دین جو میری کتابوں سے واضح ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ تو جب یہ دین ہے اور یہ حضرت محمد کے طریقے کے خلاف ہے تو بوقت مرگ بدعتی کو نظر آئے گا کہ اندھیرا ہے، پورا اندھیرا ہے ہر طرف، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جب یہ سارا اندھیرا دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ اسلام دین باطل تھا، تو یوں اس کا ایمان عند الموت سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھو، اگر ہمایوں کہیں ہو، ہمایوں مغل، وہ یہاں آ جائے، فیض الباری کی وہ جلد نکال کے لائے، میں وہ عبارت سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمایوں کہیں ہو تو یہاں آ جائے میرے پاس، وہ دوسرا نہیں کر سکتے، اس کے بس کی بات ہے۔ آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ سبق پڑھیں، یہ میرا کام ہے۔ میں نے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ آپ ڈھینگی کی طرح گردن اٹھا کے دیکھیں، وہ ہوگا تو آ جائے گا، نہیں ہوگا تو کسی وقت میں دوبارہ پیش کر دوں گا۔ یہی عبارت جلد اور صفحے کے ساتھ لیاقت علی شاہ نے اپنی کسی کتاب میں ہی پیش کی ہے، پتہ نہیں مسنون دعاؤں میں ہے یا کہاں ہے، میں نے وہاں تقریر میں لکھوایا ہے۔ اور غالباً مولانا غلام غوث اربانوی متزلو کی کتاب اہل البدع کلاب اہل النار، کلاب النار، یہ بدعتی جہنم کے کتے، فتاوی صوفیہ، صوفیہ کرام نے کہا ہے، صوفیہ بدعتی کے خلاف بہت سخت ہے۔ فتاوی صوفیہ میں ہے اہل البدعۃ کلاب النار، بدعتی جہنم کے کتے۔ وہ عبارت غزالی جو بھی کچھ دنیا میں تھے، شروع میں نشان ہوگا اس کو، آرام سے نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور نکلنا خود کل کے درس میں پیش کروں گا، لیکن پیش کرنا ضروری ہے۔ اس میں لکھا ہوگا کہ بدعتی کا عند الموت خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، چونکہ خطاب عام ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم والہکم الہ واحد، تو خطاب عامہ ہے۔ اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یا ایھا الناس سے مکی خطاب ہوتے ہے، تو مدنی صورت ہے۔